الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سیدی و مرشدی سنتوں کے داعی بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے کھانے کا اسلامی طریقہ میں فردوس الاخبار کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 649 صفحات پر مشتمل مطبوعہ کتاب الروض الفائق فی المواعظ والرقائق، ترجمہ بنام حکایتیں اور نصیحتیں، صفحہ 208۔ مبلغ اسلام الشیخ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ حکایت عیون الحکایہ جلد 2 اور روض الریاحین میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن جلاد علی رحمۃ اللہ الجواد فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم علی رحمۃ اللہ الاکرم کو فرماتے سنا، میں حضرت سیدنا معروف کرخی علی رحمۃ اللہ الکوی کے پاس حاضر تھا۔ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، اے ابو محفوظ، یہ آپ کی کنیت ہے، میں نے آج رات عجیب چیز دیکھی۔ دریافت فرمائے، کیا دیکھا؟ عرض کی، میرے گھر والوں کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، میں بازار گیا، مچھلی خرید کر ایک مزدور بچے کو ساتھ لیا کہ وہ مچھلی اٹھا کر گھر تک میرے ساتھ چلے، چنانچہ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں جب اس نے ظہر کی اذان سنی تو مجھے کہا، اے محترم، کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ گویا اس مزدور بچے نے اچانک مجھے غفلت سے بیدار کر دیا۔ میں نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور پڑھیں گے۔ اس نے مچھلی والا برتن مسجد کے دروازے پر رکھا اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا، اس بچے نے طشت کو نماز پر قربان کر دیا، تو کیا میں مچھلی قربان نہیں کر سکتا؟ بہرحال وہ نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ اقامت کہی گئی اور ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز کے بعد چند رکعتیں بھی ادا کی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا تو طشت یعنی ٹرے اپنی جگہ موجود تھا۔ گھر آ کر یہ واقعہ گھر والوں کو سنایا تو گھر والے کہنے لگے، اس بچے کو ہمارے ساتھ مچھلی کھانے کی دعوت دے۔ جب میں نے اسے دعوت دی تو اس نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ میں نے اس سے کہا، پھر آپ ہمارے ساتھ افطار کیجئے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں، اب آپ مجھے مسجد کا راستہ دکھا دیجئے۔ میں نے اسے راستہ دکھایا تو وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب ہم نے نماز مغرب ادا کر لی تو میں نے اسے کہا کہ اب ہمارے گھر چلیے۔ کہنے لگا، نماز عشاء پڑھ کر چلیں گے۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اسے اپنے گھر لایا۔ گھر کے 3 کمرے تھے، ایک میرا اور میرے بچوں کی امی کا، دوسرے میں ہماری 20 سال سے معذور لڑکی رہتی تھی، تیسرے میں ہمارا مہمان تھا۔
رات کے آخری حصے میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. پوچھا کون؟ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی دستک دے تو اندر والا پوچھے کون، یہ سنت ہے، اور باہر والا یہ نہ کہے کھولو، بلکہ کہے اپنا نام بتائے، یہ سنت ہے. پوچھا کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی میں آپ کی فلاں بیٹی ہوں. فرماتے میں نے کہا وہ تو 20 سال سے معذور ہے، گھر میں پڑا ہوا محض گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ کیسے چل سکتی ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی میں آپ کی وہی بیٹی ہوں، آپ دروازہ تو کھولیں. یہ بزرگ فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو بالکل سیدھی کھڑی تھی، بالکل تندرست تھی. ہم نے اس سے کہا ہمیں بتاؤ تمہیں کیسے شفا نصیب ہوئی؟ کہنے لگی میں نے آپ کو اپنے اس مہمان کا بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے سنا. میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کروں کہ وہ میری تکلیف دور کر دے. لہذا میں نے دعا کی یا اللہ عز و جل تیری بارگاہ میں ہمارے اس مہمان کی عظمت کا صدقہ میری تکلیف دور فرما، مجھے عافیت عطا فرما. یہ دعا کرتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صحت عطا فرما دی. اس کی بات سن کر میں اپنے مہمان کی طرف گیا تو گھر میں اس کو نہ پایا. دروازے پر آیا تو دروازہ بھی بند. یہ سارا واقعہ سماعت فرمانے کے بعد حضرت سیدنا معروف کرخی علی رحمۃ اللہ القوی نے ارشاد فرمایا ہاں واقعی اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام چھوٹے بڑے سبھی ہوتے ہیں، اور یہ مزدور بچہ بھی اولیاء کرام میں سے تھا. اللہ عز و جل کی اس پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کرامات اولیاء میں ایک بار پھر حاضری ہے. آپ کو مرحبا کہتے ہیں. آج کے سلسلے کا موضوع ہے کم عمر اولیاء. مدنی چینل کے اس سلسلے میں کم سن کم عمر اولیاء کی حکایات پیش کی جائیں گی. یاد رکھیے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام بڑے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. ہاں نبوت اللہ تبارک و تعالی نے صرف مردوں کو ہی عنایت فرمائی. جو حکایت ابھی ہم نے سنی اس میں کم عمر ولی اللہ کی کرامت کا ذکر ہے کہ 20 سال سے معذور لڑکی نے اس کم عمر ولی اللہ کی نسبت سے، اس کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہاتھوں ہاتھ شفا یاب فرما دی. اس حکایت میں کچھ مدنی پھول بھی ہیں، آئیے وہ بھی چن لیتے ہیں. نمبر 1، وہ مزدور مدنی منا، وہ کم عمر ولی اللہ نماز کا کتنا پابند تھا. اللہ اس کے صدقے ہمیں بھی نماز کی پابندی عطا فرماتا. یہ بھی پتہ چلا کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی خیر خواہی اور ان کی خدمت گزاری یہ قدیم لوگوں کا طریقہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی برکتیں ہی برکتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا عارف باللہ امام عبداللہ بن اسعد یافعی شافعی یمنی علی رحمۃ اللہ الغنی روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں لکھتے ہیں حضرت سیدنا شیخ فتح موصلی علی رحمۃ اللہ القوی کو بیابان میں ویرانے میں ایک نابالغ لڑکا ملا، پیدل چل رہا تھا، اس کے لب حرکت کر رہے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا. آپ نے فرمایا صاحبزادے کہاں کا ارادہ ہے؟
کہا بیت اللہ شریف کا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ فتح موصلی علی رحمۃ اللہ الکوی ارشاد فرمایا، ابھی تو تم احکام شریعہ کے مکلف نہیں ہو، نابالغ ہو، چھوٹے ہو، بچے ہو۔ اس بچے نے جواب دیا، مجھے پتا ہے کہ موت مجھ سے چھوٹوں تک کو نہیں چھوڑتی۔ حضرت سیدنا شیخ فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بیٹے اس کم عمری میں تم نے اتنے عظیم سفر کا ارادہ کیا، تمہارے قدم چھوٹے، سفر بہت لمبا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا، شیخ محترم میری ذمہ داری قدم اٹھانے کی ہے، منزل تک پہنچانا اللہ تعالی کا کام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، زیادہ سفر اور سواری بھی تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ لڑکا کہنے لگا، یقیناً میرا زیادہ سفر ہے اور میرے پاؤں میری سواری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، صاحبزادے کچھ کھانا پانی تو ساتھ لے لیتے۔ اس بچے نے کہا، محترم چچا جان، کوئی عزیز اگر آپ کو اپنے گھر دعوت دے، آپ کو مناسب ہے کہ روٹی پانی ساتھ لے کر جائیں؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ وہ بچہ بولا، میرے مالک و مولا عز و جل نے بندوں کو اپنے گھر بلایا، اپنے گھر کی زیارت کا موقع عنایت فرمایا، بندوں کے ضعیف یقین نے انہیں زیادہ سفر لینے پر تیار کیا، مگر میں اسے ناپسند کرتا ہوں، ادب پیش نظر رکھتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے ضائع کرے گا؟ یہ باتیں کہنے کے بعد وہ لڑکا اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کم سن ولی اللہ حضرت سیدنا فتح موصلی علی رحمۃ اللہ الکوی کو مکہ مکرمہ میں ملا اور دیکھتے ہی بولا، اے چچا جان، آپ ہنوز یعنی ابھی تک ضعیف یقین پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یقین سے پانی میں لگ جاتی ہے آگ، یقین فولاد کو بھی موم کر دے، یقین جس دل میں ہوتا ہے آباد وہ دل رہتا ہے غیر حق سے ناشاد، یقین خود خضر راہ بندگی ہے، یقین ایمان ہے اور زندگی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس حکایت میں دو کرامات کا بیان ہے۔ نمبر ایک، اس کم عمر ولی اللہ کا اچانک غائب ہو جانا، یہ اولیاء کرام کی صفات میں سے ہے، ان کے اوصاف میں سے کہ وہ اچانک غائب ہو جایا کرتے تھے۔ دوسری کرامت یہ کہ اس کم عمر ولی اللہ نے بغیر زیادہ سفر کے، بغیر کھانے پینے کے سفر حج کا طویل سفر طے کیا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب ایک کم سن ناصحہ، ایک مدنی منی کا واقعہ سنیے جو اللہ کی ولیہ تھی، اور ایمان تازہ کیجیے۔ ایک نیک شخص کہتے ہیں، میں مینا سے عرفات جا رہا تھا، ایک بچی بالوں کا معمولی لباس پہنے ویسی چادر اوڑے نظر آئی، ہاتھ میں مسلح اور عصا تھا، لاٹھی تھی، چہرے پر عبادت اور اطاعت کی روشنی، جلدی جلدی چل رہی تھی اور اس کے زبان سے ذکر اللہ جاری تھا، اللہ اللہ کرتی جا رہی تھی۔ مجھے وسوسہ آیا، دل میں بدگمانی پیدا ہوئی، یہ بچی اپنے آپ کو اللہ والی ظاہر کر رہی ہے۔ جیسے ہی یہ خیال میرے دل میں گزرا، اس بچی نے فوراً پڑھا پارہ 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 99 کا یہ جز، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ وہ نیک شخص یہ سنتے ہی چونک گیا کہ یہ تو واقعی اللہ کی ولیہ ہے، اور کہا، بچی میں بالکل تجھ سے مشغول ہوں۔ بچی نے کہا، میں حاضر ہوں، لیکن جو پیچھے ہے وہ مجھ سے بہتر ہے۔ نیک شخص کہتے ہیں، وہ صالح مومن کہتے ہیں، ان کی بات سن کر میں نے مڑ کر دیکھا تو
کوئی بھی نہیں تھا. میری اس حرکت پر وہ بچی چلائی، اے مدعی، یعنی دعویٰ کرنے والے، اے جھوٹے، دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں ہوتا. پہلے تو نے رب الارباب عز و جل کی بندی سے بدزنی کی. اگر تو اس کے حضور واقعی آتا، اسے اچھی طرح پہچان لیتا، تو وہ تجھے اپنے در پر کھڑا کر لیتا. میں دور سے دیکھ کر تجھے عابد سمجھی، قریب آئے تو تجھے عارف سمجھی. تم نے بات کی تو میں سمجھی تم عاشق ہو، لیکن تم اس کی عبادت کرنے والے ہوتے تو اسے چھوڑ کر غیر سے مشغول نہ ہوتے، نہیں ادھر ادھر نہ دیکھتے. عارف ہوتے تو اسے چھوڑ کر میری طرف نہ لوٹتے، عاشق ہوتے تو اسے چھوڑ کر غیر کی طرف رخ نہ کرتے. وہ مرد صالح، وہ نیک شخص فرماتے ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ کم سن ولیہ تیزی سے بھاگ کھڑی ہوئی اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا اس کم عمر ولیہ نے اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے اس مرد صالح کی دل کی بات جان لی. یہ اس کی کرامت تھی. اس حکایت میں جو مدنی پھول ہیں، نمبر 1 وہ بھی چن لیجئے، کسی سے بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. کوئی رو رہا ہے تو بدگمانی کریں کہ ریاکاری سے رو رہا ہے، نہیں، بلکہ ہمیں یہ تربیت دی گئی کہ کسی کو روتا دیکھ کر خود بھی رونا شروع کر دو. تو بدگمانی نہیں، کسی مسلمان سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. دوسرا مدنی پھول اس حکایت سے یہ ملتا ہے کہ ہر ایک سے ہمیں حسن ظن ہی رکھنا چاہیے. نمبر 3، کسی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے کہ مرد صالح نے اس بچی کو حقیر جانا، کمتر جانا. بعد میں پتا چلا کہ اس نے تو دل کی بات جان لی کہ وہ تو اللہ کی ولیہ تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اولیاء کی محبت نصیب فرمائے، ادب نصیب فرمائے، احترام نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ولیوں کے شہنشاہ 11ویں والے پیا کی 7 کرامات میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ہمارے غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم مادر زاد ولی تھے. مادر زاد ولی اسے بولتے ہیں، اسے کہتے ہیں جو پیدائشی ولی ہوتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں تھے، پیٹ میں تھے. جب ماں کو چھینک آتی اور وہ الحمدللہ کہتی تو آپ پیٹ میں ہی جواباً فرماتے یرحمک اللہ. آپ رحمت اللہ علیہ یکم رمضان مبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے. ہونٹ مبارک آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے. کیا آواز آ رہی تھی؟ اللہ 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 اللہ. جس دن آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے. اور اللہ کی شان دیکھی، وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب کے سب ولی اللہ بنے. غوث الاعظم علی رحمت اللہ الاکرم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا. سورج غروب ہوا تو اس وقت آپ نے ماں کا دودھ نوش فرمایا. سارا مہینہ آپ کا یہی معمول رہا. 5 برس کی عمر میں پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ اور بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ الف لام میم سے لے کر 18 پارے ہمارے غوث پاک نے پڑھ کر سنا دی. وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا اور پڑھیے. فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میری ماں پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لڑک پن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی اللہ عز و جل کے ولی کو جگہ دے دو. میرے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت
الحاج الحافظ الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان ادا کے بخشی شریف میں شان غوث اعظم بیان فرماتے ہیں، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الملفوظ حصہ 4 صفحہ 415 اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات شریف جو آپ کے شہزادے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی، اس میں ایک کمسن ولی اللہ کا جو واقعہ ہے وہ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الحق والدین بختیار کاکی علی رحمۃ اللہ الکافی، آپ کی عمر 4 برس 4 مہینے 4 دن کی ہوئی، تقریب بسم اللہ مقرر ہوئی، لوگ بلائے گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ التواب یہ موجود تھے، بسم اللہ پڑھانا چاہیے، الہام ہوا ٹھہرو، حمید الدین ناگوری آتا ہے وہ پڑھائے گا۔ ادھر ناگور میں قاضی حمید الدین علی رحمۃ اللہ المبین کو الہام ہوا، جلد جا میرے ایک بندے کو بسم اللہ پڑھا۔ قاضی صاحب فوراً تشریف لائے، فرمایا صاحبزادے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع سے لے کر 15 پارے حفظ سنا دی۔ حضرت قاضی صاحب اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے فرمایا صاحبزادے آگے پڑھیے۔ فرمایا میں نے اپنی ماں کے شکم میں اتنے ہی سنے تھے اور اسی قدر ان کو یاد تھے اور وہ بھی مجھے یاد ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 188 صفحات پر مشتمل مطبوعہ کتاب تربیت اولاد میں تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت سیدنا بایزید بستامی علی رحمۃ اللہ الکوی کی والدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں، جس وقت بایزید علی رحمۃ اللہ المجید میرے شکم میں تھے تو اگر میں کوئی مشتبہ غذا شبے والا کھانا کھاتی تو اس قدر بے چینی ہو جاتی کہ مجھے حلق میں انگلی ڈال کر وہ غذا نکالنا پڑتی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ اسی کتاب میں تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت سیدنا سفیان ثوری علی رحمۃ اللہ الحی پیدائشی ولی اللہ متقی تھے، آپ کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایام حمل میں ہمسائے کی کوئی چیز بلا اجازت منہ میں رکھ لی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیٹ میں تڑپنا شروع کر دی، اور جب تک والدہ نے ہمسائے سے معذرت نہ کی آپ کا اضطراب ختم نہ ہوا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس کتاب کا میں نے ابھی ذکر کیا تربیت اولاد، یہ جو اسلام میں موجود ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان سے بھی درخواست کروں گا اس کتاب کو اپنے شہر کے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں، تاکہ معلوم ہو کہ اپنی اولاد کی تربیت ہمیں کس طرح کرنی ہے، اولاد کو کس طرح رکھنا ہے، اس کی کس طرح مدنی تربیت کریں کہ وہ ہماری زندگی میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور مرنے کے بعد بھی ہمارا سہارا بنے، قبر و حشر میں وہ ہمارے کام آئے۔ آج ہم نے کم عمر اولیاء کے متعلق سنا کہ کیسی کیسی کرامات کا ان سے ظہور ہوا، اللہ کی عطا سے یہ کم عمر ولی اللہ اچانک غائب ہو جاتے ہیں، بغیر کھائے پیے طویل سفر کی سعادت، سفر حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کم عمر ولیہ کی حکایت ہم نے سنی کہ اس نے
اس مرد صالح کی دل کی بات جان لی کہ اس نے دل میں سوچا کہ یہ اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنا چاہتی ہے، تو اس نے دل کی بات کو جان لیا اور قرآن پاک کی آیت پڑھ کر اسے سمجھا دیا کہ تم یہ درست نہیں کر رہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے غوث الاعظم دستگیر علی رحمۃ اللہ القدیر کی تو کیا شان ہے کہ پیٹ میں ہی آپ ماں کی چھینک کا جواب دیتے تھے، اور غوث پاک کے چاہنے والوں کا حال یہ کہ چھینک کے بعد کیا کہنا چاہیے یہ بھی پتہ نہیں ہے، یہ بھی سود نہیں ہے کہ چھینک کا جواب کس طرح دینا چاہیے۔ غوث پاک کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ دنیا میں تشریف لاتے ہی ذکر اللہ کر رہے ہیں، اور آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے جیلان شریف میں 1100 مدنی منع عطا فرمائے، سب کو اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا۔ غوث پاک پیدا ہوتے روزہ رکھتے ہیں، سارا مہینہ آپ کا یہ معمول رہتا ہے کہ آپ افطار کے بعد ہی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش جان فرماتے ہیں۔ 5 برس کی عمر میں آپ نے 18 پارے پڑھ کر سنا دیے، اور لڑکپن میں ہی غیبی آوازیں آپ سنتے ہیں۔ اولیاء کرام کا غیبی آوازیں سننا یہ بھی ان کی کرامت ہوتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ آپ مدرسے میں تشریف لے جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو جگہ دے دو۔ خواجہ قطب الحق کے والدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ الکافی 4 برس 4 ماہ 4 دن کی عمر میں 15 پارے پڑھ کر سنا دیتے ہیں، زبانی حفظ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی والدہ اگر کوئی شبے والی غذا کھاتے ہیں تو آپ ماں کے شکم میں مضطرب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے قافلے گاؤں گاؤں سفر کرتے ہیں، شہر شہر سفر کرتے ہیں، ملک مملک سفر کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمت فرما کر دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کیجیے۔ راہ خدا عز و جل میں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے شفا یابی کے واقعات بھی ہیں۔ میں آپ کو 2 بہاریں پیش کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کے پاس ایک صاحب اپنے مدنی منع کو لائے دم کروانے کے لیے، بچے کی بینائی چلی گئی تھی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے دم کیا اور ارشاد فرمایا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور سفر پر جا کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ کچھ عرصے بعد وہ صاحب پھر اپنے مدنی منی کو لے کر فیضان مدینہ حاضر ہوئے اور کہا میں نے عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر کیا، سفر میں جا کر دعا مانگی، الحمدللہ عز و جل میرے منع کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی ہے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، ہمارے پڑوسی کا بچہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ موذی مرض اذیت دینے والا مرض، مہلک مرض، ہلاک کر دینے والا مرض۔ تو موذی مرض میں بچہ پڑوسی کا مبتلا ہوا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا، اگر آپ اس کی زندگی چاہتے ہیں تو بیرون ملک لے جائیں۔ بیچارہ غریب شخص بیرون ملک علاج کروانے کے لیے لاکھوں روپے کہاں سے لاتا، اپنے لخت جگر کی زندگی سے نا امید ہو گیا۔ باول مدینہ کراچی میں ہونے والا 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع قریب تھا۔ اسلامی بھائی کا بیان ہے، میں نے اس سے اجتماع میں شرکت کر کے دعا کی، ترغیب دلائی۔ وہ صاحب اپنے بیمار بچے کو اجتماع میں لائے، رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی، الحمدللہ عز و جل بچہ بالکل تندرست ہو گیا۔ جب ڈاکٹروں نے بچے کا دوبارہ طبی معائنہ کیا تو حیران رہ گئے، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی تو ہوں کیسے بڑے کار ساز کا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کرامات اولیاء کے سلسلے میں الحمدللہ عز و جل اولیاء کرام کے مختلف کرامات کا بیان کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے کا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے تو مختصر بیان ہی کیا جاتا ہے۔ آپ اگر اولیاء کرام کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو چند کتابوں کے نام چاہیں تو نوٹ فرما لیں، ان کا مطالعہ کریں، وہاں آپ کو انشاءاللہ عز و جل اولیاء کرام کی کرامات کے متعلق کثیر مواد مل جائے گا۔ بہجت الاسرار بہت پرانی کتاب لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے جو مصنف ہے ان کی تعریف فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ لکھی ہے۔ اس طرح کشف المحجوب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں اولیاء کرام کی بہت کرامات کا ذکر ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کی کتاب جو ہے مکتبۃ المدینہ کی روض الفائق حکایتیں اور نصیحتیں، اس کا مطالعہ فرمائیے۔ عیون الحکایات حصہ اول حصہ دوم، اس کا مطالعہ فرمائیے، اس میں بھی اولیاء کرام کی کرامات کا بیان ہے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا اولیاء کرام کی کرامات کا بیان ہے۔ الحمدللہ فیضان سنت میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بھی جا بجا اولیاء کرام کی کرامات کا ذکر کیا ہے۔ جو ہاتھوں ہاتھ چند کتابیں میرے ذہن میں آئیں وہ میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی، ان کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اولیاء کرام کے حالات۔ اس طرح تذکرۃ الاولیاء تو بہت مشہور کتاب ہے حضرت فرید الدین عطار علی رحمۃ اللہ الغفار کی، اس کا مطالعہ فرمائیے۔ اولیاء کرام کا بڑا پیارا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ اخبار الاخیار شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی کتاب فارسی میں لکھی، اس کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے، اس کا مطالعہ کیجئے، اولیاء کرام کے حالات آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اولیاء کرام کی محبت کا جام پینے کے لیے، ان سے نسبت اور تعلق قائم کرنے کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، درس کا سلسلہ ہوتا ہے، صدائے مدینہ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو فجر کے وقت ہمارے اسلامی بھائی آوازیں لگا لگا کر جگاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ اعتکاف، جمعہ کے روز اعتکاف کی ترکیب ہوتی ہے، بعض جگہ اتوار کے اعتکاف کی ترکیب ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اعتکاف کی مدنی بہار بھی پیش کرتا ہوں۔ دنیا کے مختلف مقامات پر اسلامی بھائی مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اور اسلامی بہنیں مسجد بیت میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرتی ہیں۔ تحصیل لیاقت پور، ضلع رحیم یار خان، پنجاب، پاکستان، ایک نوجوان اسلامی بھائی حلقہ قافلہ ذمہ دار، اس کے بیان کا لب لباب ہے۔ میں فلموں کا ایسا رسیہ تھا کہ ہمارے گاؤں کی سی ڈیز کی دکان کی تقریباً آدھی سی ڈیز دیکھ چکا تھا۔ الحمدللہ عز و جل مجھے طلبانی گاؤں کی مدنی مسجد میں آخری عشرائے رمضان المبارک 1422 بمطابق 2001 سن عیسوی کے اعتکاف کی سعادت نصیب ہو گئی۔ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت کی برکتوں کے کیا کہنے۔ 27 رمضان مبارک کا ناقابل فراموش ایمان افروز واقعہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں۔ شب بھر بیدار رہ کر میں نے خوب رو رو کر سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صاحب امامہ پر انوار صاحب پسینہ خوشبودار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دیدار کی بھیک مانگی۔ الحمدللہ عز و جل صبح دم باب کرم کھل گیا۔ عالم غنودگی میں میں نے اپنے آپ کو کسی مسجد کے اندر پایا، اتنے میں اعلان ہوا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور نماز کی امامت فرمائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں رحمت کونین، سلطان دارین، نانا حسنین، ہم دکھیا دلوں کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما
بما شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جلوہ نما ہو گئے. میری آنکھ کھل گئی. صرف ایک جھلک نظر آتے ہی وہ حسین جلوہ نگاہوں سے اجھل ہو گیا. اس پر دل ایک دم بھر آیا، آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا، یہاں تک کہ روتے روتے میری ہچکیاں بن گئیں. ایک کاش اتنی دیر تک ہو دیدے مصحف عارض نصیب، حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال. الحمدللہ عز و جل. اس کے بعد میرے دل میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی محبت اور بڑھ گئی، بلکہ میں دعوت اسلامی ہی کا ہو کر رہ گیا. گھر سے ترکیب بنا کر میں نے باول مدینہ کراچی کا رخ کیا، درس نظامی کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا. یہ بیان دیتے وقت درجہ اولی میں علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تنظیمی طور پر ایک ذیلی حلقے کے قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی کوشش کر رہا ہوں. جلوہ یار کی آرزو ہے اگر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. میٹھے آقا کریں گے کرم کی نظر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں آنے کی سعادت عطا فرمائے، مدنی ماحول میں اعتکاف کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.